رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب، لقو وہ ملاقات کرتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں سے، الَّذِي اللذان الَّذِينَ یہ اسم موصول ہے، وہ لوگ جو، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، آمنا یؤمنو ایمانن، آمنا وہ ایمان لایا، یؤمن وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا، ایمانن اس سے مصدر ہے ایمان لانا۔ قالو تو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، یہ اسی کا متکلم کا صیغہ ہے آمنا سے۔ آمنا آمنا، آمنو، آمنت، آمنتا، آمنا، آمنتا، آمنتما، آمنتم، آمنتی، آمنتما، آمنا، آمنتنا، پھر آمنا ہم ایمان لائے، آمنتو میں ایمان لایا، آمنا ہم ایمان لائے۔ قالو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا اور جب، خلا وہ اکیلے ہوتے ہیں، خلا خاف لام واو سے ہے، خلوت کا لفظ اسی سے ہے۔ خلوت کس کو کہا جاتا ہے؟ تنہائی میں ہونا، اکیلے ہونا۔ وَإِذَا خلا اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم بعض ان کے، الا بعض طرف بعض کی، بعض با عین زواجی اس کا روٹ ہے، ہم ان کے، ہما ہم، الا طرف بعض بعض کی، یعنی کچھ وہ اپنے دوسروں کے ساتھ جب اکیلے ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں، اتحدثونہم، حدث یحدث، اس کا مطلب ہوتا ہے بات، حدیث اسی سے ہے لفظ، اور حادثہ کا جو لفظ ہے نا وہ بھی اسی سے ہے، بات چیت، گفتگو، بات کرنا، بتانا۔ اتحدثونہم کیا تم ان کو بتاتے ہو، ایسی بات بتانا جو پہلے سے معلوم نہ ہو، نئی بات، حدیث نئی چیز کو بھی کہتے ہیں نا، نئی بات کو بھی کہتے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ قرآن میں آتا ہے، اس کے بعد پھر کون سی وہ بات ہے جس پر تم ایمان لاؤ گے۔ تو کیا تم اتحدثونہم کیا تم بتاتے ہو ہم ان کو، بما وہ جو، فتح اللہ کھول دیا ہے اللہ نے۔ فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، یہاں کھولنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی بات کھول دی ہے، جو بات تم پہ ظاہر کر دی ہے، جو بات تم پہ اللہ تعالیٰ نے جس کو منکشف کر دیا ہے، جس کو تم جانتے ہو، جو اللہ نے تمہیں بتا دی ہے، فتح اللہ کھول دیا ہے اللہ نے، علیکم اوپر تمہارے، لیحاجوکم، ہا جیم جیم، دلیل کے ذریعے سے دوسرے کو مغلوب کرنا، حجت کا لفظ اسی سے ہوتا ہے، دلیل میں غالب آنے کے لیے جھگڑنا،
دلیل سے رد کرنا، اس لیے اس کا ترجمہ حجت بھی ہوتا ہے. اس کے ترجمے میں ہم یہ بھی کہتے ہیں تاکہ وہ جھگڑیں تم سے، تاکہ وہ حجت پیش کریں تم پہ، تاکہ وہ دلیل قائم ہو جائے تمہارے خلاف. لیحاجوکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، بھی اس کے ساتھ، یعنی اس کے ذریعے، اس بات کے ذریعے، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس. عند پاس یا نزدیک، ربی رب کم تمہارے رب کے پاس. جب رب کے پاس جائیں گے تو پھر وہ حجت قائم کریں اس بات کے ذریعے جو تم ان کو جا کے بتا دیتے. افلا تعقلون، کیا پس نہیں، کیا، فا پس لا نہیں، تعقلون تم عقل سے کام لیتے. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تم اس طرح سے کرتے ہو؟ اونا کی ساؤنڈ جمع کے لیے ہے، تا تم کے لیے، عین قاف لام اس کا روٹ ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، قالو تو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے. وَإِذَا اور جب، خلا اکیلے ہوتے ہیں یا خلوت میں ہوتے ہیں، بعضهم ان میں سے بعض، الی بعض طرف بعض کی، قالو تو کہتے ہیں، اتحدثونہم کیا تم بتاتے ہو ان کو، کیا تم خبر دیتے ہو ان کو، کیا تم باتیں بتاتے ہو ان کو، بما ساتھ اس کے جو فتح اللہ کھول دیا ہے اللہ نے، علیکم اوپر تمہارے، لیحاجوکم بہ تاکہ وہ حجت پیش کریں، کم بہ تمہارے خلاف، بہ اس کے ذریعے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس. افلا تعقلون، کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں اہل ایمان سے خطاب کر کے یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے. نہیں، اہل ایمان سے خطاب نہیں ہے، اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ یہ بعض یہودی جو ہیں ان کا منافقانہ کردار ہے، اس کو ذرا جان لیں مسلمان کہ وہ کیا کرتے ہیں، کہ وہ مسلمانوں میں تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو اس بات پر ملامت کرتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو اپنی کتاب کی باتیں بتاتے ہو، ان کو ایسی باتیں کیوں بتاتے ہو جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت واضح ہوتی ہو. اس طرح تو تم خود ہی ایک ایسی حجت ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو جو وہ تمہارے خلاف اللہ کے سامنے پیش کریں گے. کیونکہ بعض دفعہ یہودی جو تھے وہ مسلمانوں کے پاس آتے اور آ کے اس طرح کی باتیں ان کے منہ سے نکل جاتی کہ تورات میں یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں، ظاہر ہے تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی تھا، آپ کے نبی برحق ہونے کا بھی تھا، اور یہ بھی کہ ایک آخری نبی آئیں گے. تو اس طرح کی باتیں جب وہ کبھی کرتے مسلمانوں کے پاس آ کے، تو جب واپس جاتے اپنے بڑوں کے پاس تو وہ پھر ان سے کہتے اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم افلا تعقلون. یہ باتیں تو حجت بن جائیں گی، تمہارے اپنے خلاف جائیں گی باتیں، تمہیں عقل نہیں آتی، تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اولا یعلمون، اللہ فرما رہے ہیں کیا نہیں جانتے، یعلمون جانتے، عین لام میم اس کا روٹ ہے، کیا وہ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم وہ جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں. سرن پہلے بھی بتایا تھا کہ چھپانے کو کہتے ہیں، اسرار کا لفظ اسی سے ہے، کہتے ہیں اسرار و رموز، چھپی ہوئی باتیں، دل میں چھپا ہوا جو راز ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں. اور سری نمازیں بھی اسی سے ہوتا ہے، کچھ جہری نمازیں ہوتی ہیں، کچھ سری نمازیں ہوتی ہیں.
युसिर्रूना ये मुजारे है, सर्रा युसिर्रू वो छुपाते हैं, वमा युलिनून और जो वो जाहिर करते हैं। ये भी मुजारे है, जाहिर है, ऊना की साउंड जमा के लिए, या वो के लिए, युलिनून वो जाहिर करते हैं। ऐन लाम नून इसका रूट है, ऐलान का लफ्ज इसी से होता है। ऐलान ये नहीं होता कि ऊंची आवाज से जो बताया जाए वो ऐलान होता है, ऐलान होता है कि बस जो चीज जाहिर हो, सिर्फ उनका ऑपोजिट। युलिनून वो सब जो कुछ जाहिर करते हैं। अवला यालमून क्या नहीं वो जानते, अन्नल्लाह यालमू ये कि अल्लाह ताला जानता है, मा युसिर्रूना जो वो छुपाते हैं, वमा युलिनून और जो वो जाहिर करते हैं। वमिनहुम और उनमें से, उम्मीयूना अनपढ़ हैं, अलिफ मीम मीम। किसको कहते हैं, उम्मुल मोमिनीन, माँ को कहते हैं। उम्मुल मोमिनीन मोमिनों की माएँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जो हैं उन्हें उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है। तो वमिनहुम उम्मीयूना और उनमें से कुछ उम्मी हैं। नबी उम्मी भी हम पढ़ते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है। उम्मी कौन होता है, जो पढ़ा लिखा ना हो, जो अनपढ़ हो। तो माँ के साथ क्या रिलेशन बनता है इसका? दरअसल उम्मी उसको कहते हैं जिसने किसी से कुछ ना सीखा हो, उसके इल्म का मंबा बस उसकी माँ ही हो, माँ से जो कुछ सीख लिया। सब कुछ इंसान माँ से ही सीखता है ना, बोलना सीखता है, चलना सीखता है, जो कुछ इल्म माँ से ले लिया बस वही इल्म उसके पास होता है, इसलिए उसे उम्मी कहा जाता है। वमिनहुम उम्मीयूना और उनमें से कुछ अनपढ़ हैं। यानी पिछली जो बातें थी, जो पिछली आयत में पढ़ी, वो तो उनके उलमा की बातें थी ना। यहाँ पे उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अनपढ़ हैं। ला यालमूनल किताब, वो किताब को नहीं जानते। यालमून ऐन लाम मीम, या वो के लिए, ऊना साउंड जमा के लिए, नहीं वो जानते अल किताबा किताब को। अब अल किताब कौन सी किताब है, जो उनके पास थी, तौरात। क्योंकि उनके उलमा हर शख्स के हाथ में किताब नहीं देते थे, वो उसमें अपनी मर्जी से जो मिक्स करते, जो मिलाते, अपनी मर्जी की बातें बताते लोगों को, जो ना बताना चाहते वो छुपा जाते। तो जो उम्मी लोग हैं, जो अवाम हैं, ला यालमूनल किताबा, वो किताब को नहीं जानते, इल्ला मगर अमानिया, उनकी आरज़ुएं हैं, झूठी आरज़ुओं के अलावा उनको किताब का कुछ इल्म नहीं है। वा इन और नहीं, हम वो, इल्ला मगर। अब इनका मतलब अगर था, यहाँ पे इनका मतलब नहीं क्यों आया, बाद में आने वाले इल्ला की वजह से। वा इन हम और नहीं वो, इल्ला मगर, यज़ुन्नून गुमान करते हैं, गुमान और अटकल पर ही हैं। जन्ना या जुन्नु गुमान को कहते हैं। या वो के लिए, ऊना साउंड जमा के लिए, वा नून नून इसका रूट है, जन्न। वा इन हुम इल्ला यजुन्नून और नहीं वो मगर गुमान करते हैं। ये सब गुमान की बातें हैं, अटकल की बातें हैं, और हकीकत कुछ भी नहीं है इसमें। वमिन हुम और उनमें से, उम्मीयूना कुछ अनपढ़ हैं, ला यालमूनल किताबा नहीं वो जानते किताब को, इल्ला अमानिया सिवाय झूठी आरज़ुओं के,
وَإِنْهُمْ اور نہیں وہ إِلَّا مگر يَظُنُّونَ وہ گمان رکھتے ہیں. یہ ان کے ان پڑھ لوگوں کے بارے میں ہے کہ وہ کتاب سے تو بے خبر ہیں، تورات کو تو وہ نہیں جانتے، لیکن وہ آرزوئیں ضرور رکھتے ہیں اور گمانوں پر ہی ان کا گزارا ہے. کیونکہ وہ گمان کیا ہیں؟ یہ وہ گمان ہے جس میں ان کے علماء نے انہیں مبتلا کیا ہوا. مثلا وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بہت چہیتے ہیں، یہ ان کے علماء ہی ان کو یہ باتیں بتاتے تھے نا. ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اگر گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے جائیں گے، مگر چند دن گنتی ہے. فویل للذین، اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہے. ویل کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت، بربادی، تباہی. جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل ہے. فویل، پس ہلاکت ہے، ویل ہے. للذین، ان لوگوں کے لیے. یکتبون، جو لکھتے ہیں. کاتبہ یکتبو کتابن، کاتبہ اس نے لکھا، یکتبو وہ لکھتا ہے، کتابن لکھنا مصدر ہے. یکتبون الکتابہ جو لکھتے ہیں کتاب، بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے. بامن ساتھ، ہم اپنے. اید ید کی جمع ہے، یدئی دو ہاتھوں کو کہتے ہیں، ایدی ہاتھوں کو. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب بایدیہم اپنے ہاتھوں سے. ثم پھر، یقولون وہ کہتے ہیں. قال یقول قول، قال اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے، قول اس سے مصدر ہے. یا وہ کے لیے اور اونا ساؤنڈ جمع کے لیے. یقولون وہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ھذا یہ، من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے. اپنے ہاتھوں سے جو بھی لکھ لیتے ہیں، اپنی مرضی کے جو بھی فتوے چھاپ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو ایسا کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ لیشتروا، تاکہ وہ خرید لیں، تاکہ وہ حاصل کر لیں، تاکہ وہ لے لیں. اشترا یشتری کا مطلب ہوتا ہے خریدنا بھی اور بیچنا بھی. خرید و فروخت کے لیے آتا ہے یہ. لے لیں، حاصل کر لیں، خرید لیں. لیے، جیسے الحمد للہ، اللہ کے لیے، یہ ہوتا ہے نا مطلب لی کا. لیکن یہاں پہ لیے ہے یا کوئی اور مطلب ہے اس کا؟ اگر ہم اس کا مطلب لیے کرتے ہیں، لیشتروا وہ خرید لے. لیے کس کے لیے؟ یہ جو لام ہے اس کا مطلب ہے تاکہ. آپ کو ایک ایک حرف کے کئی مطلب بھی پتا چلیں گے اور ایک ایک لفظ کے بھی کئی مطلب ہوں گے. جیسے ماں کا مطلب کتنی دفعہ ہم نے پڑھا، کبھی جو، کبھی نہیں، کبھی کیا. تو اب لی کا مطلب یہاں پہ ہے تاکہ. یشترو وہ خرید لیں، بھی ساتھ اس کے، ثمنن قلیلا قیمت تھوڑی. ثمن قیمت کو کہتے ہیں، قلیل تھوڑی، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. تاکہ وہ لیں اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت، تھوڑا فائدہ. تھوڑے سے فائدے کی خاطر وہ اللہ کی آیات بیچ دیتے، ان کے مفہوم میں تبدیلیاں کر دیتے، ان کے ٹیکسٹ میں تبدیلیاں کر دیتے. فویل لہم، تو ہلاکت ہے ان کے لیے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے. مما، اس وجہ سے جو. من الگ اور ما الگ لکھیں، پھر میم کے ما کے اوپر شد ڈال دیں تو اسے کیسے پڑھا جائے گا؟ من ما تو نہیں پڑھیں گے نا، اسے بھی ہم مم ما ہی پڑھیں گے. لیکن یہ اکٹھا لکھا ہوا ہے، اس کو بھی مم ما ہی پڑھتے ہیں. اس سے جو یا اس وجہ سے جو. کاتبت لکھا، فعل ماضی کی اگر آپ گردان کریں کاتبہ کی تو اس میں
कतबत भी आएगा, कतबत, कतबता, कतबना, मुन्नस का सीगा। फवैलुल लहुम मिम्मा कतबत, बस हलाकत है उनके लिए उससे जो लिखा, ऐदीहिम, उनके हाथों ने, ववैलुन, तीसरी दफा आया ये लफ्ज़, और हलाकत है, लहुम, उनके लिए, मिम्मा, उस वजह से जो, यक्सिबून, वो कमाते हैं, वो कमाई करते हैं। कसबा का लफ्ज़ जो है ये कहाँ पढ़ा आपने? और कस्बे हलाल, हलाल कमाई को कहा जाता है कस्बे हलाल, और कासिब कहते हैं कमाने वाले को। कसब करना कमाई कहते हैं, बहुत बुरे कसब कर रहा है आजकल, बहुत बुरे काम कर रहा है, उसके तो कसब ही अच्छे नहीं है, काम ही अच्छे नहीं है। तो कमाई जो है वो कसब होती है, कासिब कमाई करने वाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल कासिबू हबीबुल्लाह, जो हाथ से कमाई करने वाला होता है ना, जो कासिब होता है, मेहनत से काम करने वाला, हबीबुल्लाह, वो अल्लाह का दोस्त है। ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, हलाकत है उनके लिए उससे जो वो कमाई करते हैं, जो वो कमाते हैं। फवैलुल लिल्लज़ीना, बस हलाकत है उन लोगों के लिए। अब ये जो लामज़ेर ली है इसका मतलब है ली, फा, पस, वैलुन, हलाकत, बर्बादी, तबाही, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, यक्तुबूना, जो लिखते हैं, अल किताबा, किताब को, बिअयदीहिम, अपने हाथों से, सुम्मा, फिर, यकूलूना, वो कहते हैं, हादा, ये, मिन इंदिल्लाही, अल्लाह की तरफ से है। अपने हाथ से कोई भी बात लिख के उसे किताबुल्लाह की तरफ मंसूब कर देते हैं। लियश्तरू बिही सामनन कलीला, ताकि वो हासिल करें इसके जरिए सामानन कलीला, मामूली सी कीमत, थोड़ी सी कीमत, थोड़ा सा फायदा हासिल करने के लिए वो ये काम करते हैं। फवैलुल लहुम, बस हलाकत है उनके लिए, मिम्मा कतबत, इस वजह से जो लिखा उनके हाथों ने, ऐदीहिम, जो उनके हाथों ने लिखा, ववैलुल लहुम, और हलाकत है उनके लिए, मिम्मा, उससे जो, यक्सिबून, वो कमाते हैं। ये यहूद की जो उलमा थे उनकी बड़ी जसारत की बात है और खौफे इलाही से बेनियाजी की बात है कि वो अपने हाथों से ही मसले घड़ते हैं और फिर बड़े बबांगे दोहल ये कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। तो ये बेशक आयत तो है यहूद के बारे में और तौरात के बारे में, लेकिन यही बात हमारे बारे में भी हो सकती है। अगर हम भी अपनी किताब में ऐसे ही करेंगे, अपनी किताब के मन माने मतलब निकालें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी किताब जो है कुरान पाक का टेक्स्ट जो है उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है। इसके टेक्स्ट में तो कोई तब्दीली नहीं कर सकता, लेकिन मानी में, मफहूम में तोड़ मरोड़ तो जारी रहती है। उनके लिए वैल है, तबाही है, बर्बादी है, और वो जहन्नुम का बहुत निचला जो घड़ा है वो है, तो ये काम करते हैं। वकालू, और उन्होंने कहा, काला यकूलू कौलुन, काला उसने कहा, यकूलू वो कहता है, कौलुन इससे मस्दर है कहना। वकालू, और उन्होंने कहा, लन तमस्सन नार, लन हरगिज नहीं, लामीन नहीं, लन हरगिज नहीं, हो ही नहीं सकता। तमस्सना, मस्सा या मुस्सु मस्सुन, मस्सा उसने छुआ, या मुस्सु वो छूता है,
مسن مس کرنا، ٹچ کرنا، چھونا، جسم کے کسی حصے کے ساتھ کسی چیز کا لگنا مس کہلاتا ہے. میم سین سین اس کا روٹ ہے، ماضی کا صیغہ ہے مسا، مسا، مسو. وقالو انہوں نے کہا لن تمسنا النار، ہرگز نہ چھوئے گی ہم کو آگ، نون الف نا ہمیں، النار آگ، ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی، الا مگر، ایامن یوم کی جمع، ایام، معدودہ گنے چنے، عدد سے، گنے چنے چند دن ہیں جن میں آگ ہمیں، اگر ہمیں اپنے گناہوں کے سبب آگ میں جانا بھی پڑا تو چند دن کے لیے، ورنہ ہم تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں، بڑے چہیتے ہیں، بہت لاڈلے ہیں، ہمیں تو آگ نہیں چھوئے. قل کہہ دیجیے اتخذتم، کیا تم نے پکڑ رکھا ہے، لے رکھا ہے، آخذہ لینا ہوتا ہے، اتخذتم کس لیے ہے، سوال کے لیے، کیا تم نے لے رکھا ہے، کیا تم نے پکڑ رکھا ہے، عند اللہ اللہ کے پاس، عہدن کوئی وعدہ کہ وہ تمہیں آگ میں نہیں ڈالے گا، ایسا کوئی وعدہ اللہ نے تم سے کر رکھا ہے؟ اگر تو ایسا ہے فلن، تو ہرگز نہیں، یخلفا، وہ خلاف کرے گا، کون؟ اللہ، یخلف اللہ، خلاف کرے گا اللہ، عہدہ، اپنے وعدے کو. اگر اللہ نے تم سے کوئی ایسا وعدہ لے رکھا ہے پھر تو اللہ اپنے وعدے کو خلاف نہیں کرے گا. خالام فا روٹ ہوتا ہے اس کا یخلف، فا خالفا یخلفو، خلاف کرنا، وعدہ خلافی کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے. خلف پیچھے کو بھی کہتے ہیں، خلیفہ کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے، پیچھے آنے والا. فلن یخلف اللہ، تو ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ عہدہ، اپنے عہد کو. ام یا تقولون، تم کہتے ہو، تا تم قول سے، قاف واو لام، تم کہتے ہو، اللہ اللہ پر، ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے، یا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں خام خواہی کر رہے ہو جن کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے، جسے تم خود بھی نہیں جانتے. یا تو ایسی بات ہے، یا پھر اللہ نے تم سے کوئی ایسا وعدہ لے رکھا ہوگا، کوئی ایسا وعدہ تم سے کیا ہوا ہوگا. عین لام میم جاننا، اونہ سون جمع کے لیے، تا تم. وقالو، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا مگر، ایام معدودہ، چند دن گنتی کے، گنتی کے چند دن. قل کہہ دیجیے اتخذتم، کیا لے رکھا ہے تم نے، عند اللہ اللہ کے پاس، عہدن کوئی عہد، فلن یخلف اللہ، تو ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالی عہدہ، اپنے عہد کو. ام تقولون، یا تم کہتے ہو، علی اللہ، اوپر اللہ کے، ما لا تعلمون، جو نہیں تم جانتے، یا تم اللہ کے بارے میں خام خواہی ایسی باتیں کر رہے ہو جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے. یہودی دراصل کہا کرتے تھے کہ دنیا کی جو کل عمر ہے وہ ہے 7,000 سال، اور ہم 1000 سال کے بدلے میں ایک دن جہنم میں رہیں گے اگر ہم گناہگار ہوئے تو. اس حساب سے صرف 7 دن بنتے ہیں جو ہم جہنم میں رہیں گے، چند دن گنتی کے ہیں، بس ہم وہ 7 دن سزا بھگت کے جہنم سے نکل آئیں گے. اور کچھ یہودی یوں بھی کہتے تھے کہ ہم نے 40 دن بچڑے کی پوجا کی تھی نا، تو زیادہ سے زیادہ ہم 40 دن جہنم میں رہیں. اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ سے ایسا کوئی وعدہ کر رکھا ہے؟ یہ جو ایسا ہوتا ہے نا جس میں سوال ہوتا ہے تو وہ اسے کہا جاتا ہے استفہام انکاری. استفہام ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے، لیکن ایسا سوال جس کا جواب پھر نہیں ہوتا، یعنی یہ غلط کہتے ہیں
اللہ کے ساتھ اس قسم کا کوئی وعدہ، کوئی عہد و پیمان انہوں نے نہیں کر رکھا. یہی کہ تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے جائیں گے، یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے. اللہ نے ایسا تم سے کوئی وعدہ نہیں لے رکھا. یا پھر یہ تم ایسی باتیں اللہ کے ذمہ لگاتے ہو جن کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم کہتے ہو اللہ کے بارے میں ایسی باتیں ما لا تعلمون جس کو تم خود بھی نہیں جانتے.